السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کسی موقع پر شیعوں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصل میں ہمارے نوجوان اور عام مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں بھی وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور اسلام کی جو ضروری معلومات ہے اور جو انتہائی اہم تاریخ ہے اس سے بھی یہ لوگ نابلد رہتے ہیں۔ اس کا بڑا نقصان دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہمیں ان گمراہ فرقوں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کے بارے میں معلوم رہے گا تو ان کے فریب سے اور ان کی گمراہیت سے ہم اپنی حفاظت کا سامان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ شیعوں کی تاریخ ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ بنا وہ شیعہ فرقہ ہے، اور یہ فرقہ باضابطہ طور پر یہودیوں کی پلاننگ کے تحت وجود کے اندر آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا یہودیوں اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھتی ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا نہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کا اثر و رسوخ دنیا کے اکثر حصوں کے اوپر قائم تھا، اور زیادہ تر علاقوں میں ان لوگوں کی حکومت تھی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، رفتہ رفتہ یہودیت سمٹنے لگی، اور پھر ہجرت کے بعد میں جو غزوات ہوئے، یہودیوں کو یکے بعد دیگرے ان کے علاقوں سے دربدر کیا گیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو باقاعدہ پورا حجاز یہود و نصارہ سے خالی کرا لیا گیا، اور حجاز کی سرزمین سے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ لوگ اتنا اثر نہیں رکھتے تھے کہ کچھ کر سکے، یہ انتظار میں رہیں، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بینی، دور اندیشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فہم و فراست عطا فرمائی تھی اس کی بدولت یہودیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کوئی فتنہ بپا کر سکے۔ 2 سال 3 مہینہ اور 9 دن تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ یہ لوگ اندر اندر کوشش کرتے رہے لیکن کچھ کر
کر نہ سکے. جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا 10 سال 7 مہینے اور کچھ دن تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. آپ کے زمانے میں انہوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے, بڑی کوششیں کی کسی طریقے سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو اور ہم دوبارہ یہودیت کو جو ہے وہ عروج دیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاؤ جلال والے خلیفہ کے سامنے یہودیت پر مار سکے یہ ان کی مجال نہیں تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 6 سال تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بڑا امن و سکون رہا. یہ لوگ اندر اندر جو ہے وہ بڑی کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ ہم یہودیت کو عروج دیں اور اسلامی خلافت کا خاتمہ کریں. لیکن حضرت عثمان غنی چونکہ بڑے نرم دل تھے, بڑے سادہ دل تھے, آپ کی سادگی اور آپ کی نرم دلی کا یہودیوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. 6 سال تک کوشش کرتے رہے لیکن اس کے بعد میں باضابطہ طور پر یمن کا ابن سبا نامی یہودی یہ اپنے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ میں بظاہر مسلمان ہو گیا اور اسلام کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو پورے حجاز کے اندر پھیلا دیا. اب ابن سبا یہودی یہی شیعہ فرقہ کو وجود دینے والا وہ بدبخت ہے جس نے اسلام کے اندر فتنوں کا دروازہ کھولا. ابن سبا نے اپنے ماننے والوں کو پورے حجاز میں پھیلا دیا. اب یہ لوگ اندر اندر اسلامی سلطنت کے خلاف, اسلامی خلافت کے خلاف جو ہے باضابطہ کوشش کرنے لگے, لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے لگے اور انہوں نے جو ہے بڑے حربے استعمال کیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم خلافت کو ختم کریں, حضرت عثمان غنی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا ماحول پیدا کریں. تو اس کے لیے انہوں نے جو حالات سازگار کیے تھے, اتفاق کی بات ہے اسی زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں عبداللہ ابن ابی سرا کو حاکم بنایا. وہاں کی شکایت جب حضرت عثمان غنی کے پاس میں آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو ابن سبا یہ مصر پہنچا. مصر میں اپنے جو یہودی تھے جن کو مسلمان یہ ظاہر کرتا تھا, انہوں نے باضابطہ پلاننگ کی, حضرت علی کی محبت کے اوپر لوگوں کو آمادہ کیا اور حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کا ذہن اس نے بنانا شروع کیا. اب ابی سرا حاکم مصر نے چند لوگوں کو قتل کیا تھا, اس نے 700 لوگوں کو مدینہ منورہ روانہ کیا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی سے کہو کہ مصر کے حاکم کو ہٹا دیا جائے, وہ نااہل ہے. اب یہ 700 آدمی جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ابن سبا یہودی کے یہ آدمی ان میں بہت زیادہ اس کے اندر شامل تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی سے آ کر کے جب کہا کہ مصر کے حاکم کو ہٹا دیا جائے, حضرت علی نے بھی کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا, تو حضرت عثمان غنی نے خط لکھ کر کے دیا کہ جاؤ تم جس کو بھی امیر مقرر کرنا چاہو میں اس کے لیے راضی ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام مصر والوں نے پیش کیا. آپ نے خط لکھ دیا کہ جاؤ میں نے تم کو مصر کا حاکم بنایا, اور خط لے کر کے یہ حضرات روانہ ہوئے. ادھر ابن سبا جو یہودی تھا یہ مدینہ پہنچا, اس نے مروان سے دوستی کی, تحفے اور تائب پیش کیے اور ایک خط لکھوایا مروان سے, اور وہ خط مصر کے حاکم کے پاس اس نے روانہ کیا. اب دیکھیں تاریخ اور ہسٹری اسلام کی یہاں پر جاننے کی بڑی ضرورت ہے. یہی وہ تاریخی موڑ ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد میں اسلام کے اندر ایک اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ آج تک امت اس فتنے سے نہیں نکل پائی ہے. حضرت عثمان غنی کا خط لے کر کے مصر کے لوگ روانہ ہوئے, ادھر ابن سبا نے مروان کے ذریعے خط لکھوایا مصر کے حاکم کے نام. راستے میں ان لوگوں نے اس قاصد کو پکڑ لیا جو مروان کا خط لے کر کے جا رہا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو مصر والے آ رہے ہیں ان کا سر کاٹ دینا اور انہیں قتل کر دینا. اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو حاکم بنا دیا ہے اور ہم حکومت کے لیے جا رہے ہیں, اور ادھر معاملہ الٹا ہے کہ خط جا رہا ہے اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئیں تو ان کو قتل کر دینا. یہ لوگ دوبارہ مدینہ آئے, صحابہ کو جمع کیا, خط نکال کر کے دکھایا گیا, حضرت عثمان غنی سے بھی پوچھا گیا معاملہ کیا ہے.
حضرت علی نے جب پوچھا تو حضرت عثمان غنی نے بتایا کہ اونٹنی میری ہے، لے جانے والا غلام میرا ہے، لیکن یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مروان نے خط لکھا ہے۔ اب معاملہ بڑھ گیا، اور معاملہ اتنا زیادہ بڑا حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور آخر اسلامی تاریخ کے اندر وہ خطرناک موڑ آیا۔ ان بلوائیوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بلوائی کون تھے؟ یہی ابن سبا یہودی کے لوگوں کے، ابن سبا یہودی کے جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، ان کی بڑی تعداد ان بلوائیوں کے اندر شامل تھی۔ اب اس کے بعد میں آپ شیعوں کی تاریخ کو دیکھیں کیسے یہ تاریخ آگے بڑھی۔ تاریخ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو صحابہ نے یہ آواز اٹھائی کہ حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ اب یہ ابن سبا کے آدمی سوچنے لگے کہ اب ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی کے لشکر کے اندر یہ لوگ شامل ہو گئے۔ اب حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ابن سبا نے پہلا کام یہ کیا، سپاہیوں کے درمیان یہ ذہن پیدا کیا کہ حضرت علی کی محبت یہ بڑی اہم چیز ہے، لوگوں کو حضرت علی سے محبت کرنے پر آمادہ کیا۔ جب حضرت علی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی خوب، تو آگے جا کر کے اس نے دوسرا اسٹیج لیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد میں حضرت مولا علی۔ لیکن ابن سبا نے سپاہیوں کے اندر یہ ذہن پیدا کیا اور عام لوگوں کے اندر بھی یہ ذہن پیدا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد میں تھوڑا اور آگے بڑھا اور مزید اس نے عقائد کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال سن ہجری 11 میں ہوا۔ سن ہجری 11 سے لے کر کے سن ہجری 35 تک 25 سال کا جو زمانہ گزر گیا، یہ صحابہ نے خلافت پہ قبضہ کر کے رکھا، حالانکہ حضرت علی خلافت کے حقدار تھے، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ 25 سال تک حضرت علی پر ظلم ہوا۔ صحیح معنوں کے اندر حضرت علی اللہ کے رسول کے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے وصی ہیں، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اب یہ ذہن لوگوں کا خراب ہوا، آپس میں اختلاف ہونے لگا، آپس میں سپاہیوں کے مناظرے ہونے لگے، حالات بگڑنے لگے۔ اب اس کے بعد میں ابن سبا یہودی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور خاص لوگوں سے کہنے لگا، تمہیں پتا ہے حضرت علی بہت زیادہ غیب جانتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو بدل لیتے ہیں۔ اب لوگوں کا جب تجسس بڑھا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ معاذ اللہ حضرت علی کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب حالات اتنے بگڑنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر اب شیعوں کے 3 فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک پہلا فرقہ تفضیلیہ، دوسرا فرقہ تبرعی اور تیسرا فرقہ غلات یعنی غالی شیعہ۔ ان تینوں کے عقائد کے اندر فرق تھا۔ جو پہلا فرقہ تھا شیعوں کا تفضیلی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا کوئی مجھے حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر کہتا ہے تو اس کو میں کوڑے مرواؤں گا۔ یہ پہلا فرقہ شیعوں کا تھا جن کا رد حضرت علی نے خود فرمایا۔ اور پھر دوسرا فرقہ تبرعی، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اہل تھے، صحابہ نے ان پر ظلم کیا، صحابہ ظالم ہیں، صحابہ غاصب ہیں، اور معاذ اللہ صحابہ کو منافق اور صحابہ کو کافر تک سمجھنے لگے۔ یہ دوسرا تبرعی فرقہ۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرا جو غلات اور غالی شیعہ تھے جو کہتے تھے حضرت علی معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ یہ 3 فرقے آپس کے اندر آپ کی فوج کے اندر پرورش پانے لگے اور اس طریقے سے جو ہے وہ پورے اسلامی سلطنت اور اسلامی لشکروں کا ماحول بگڑنے لگا۔ تو یہاں سے شیعہ فرقوں کا آغاز ہوا اور پھر آگے آپ مزید حالات دیکھیں کس طرح انہوں نے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کیا۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ حضرت علی سے کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون کون قتل کے اندر شامل تھے، اس کی تحقیق کی جائے گی، بدلہ لیا جائے گا. لیکن صحابہ کرام چاہتے تھے جلدی بدلہ لیا جائے. ادھر سے کچھ صحابہ کرام مکہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کی راستے میں ان سے ملاقات ہوئی. حضرت علی کو ان شیعوں نے جو آپ کی فوج کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ اور حضرت عائشہ مل کر کے آپ سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ان سے مقابلے کے لیے نکلیے. اب اس طرح جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اسلامی لشکروں کو آپس میں لڑانے کے لیے پلاننگ تیار کی، کیونکہ ان شیعوں کو پتا تھا کہ اگر صحابہ نے یہ آواز اٹھائی حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تو پھر ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر ہماری جان بچنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا ان کے دماغ کے اندر خیال بھی نہ آنے پائے. اب یہ حضرت علی روانہ ہوئے، ادھر سے حضرت عائشہ اور صحابہ کرام آئے، آپس میں بات چیت ہوئی اور بات چیت کے بعد میں آپس میں ان کی موافقت ہوئی. کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیکن جب ان ابن سبا یہودی اور اس کے چیلوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا ختم ہو گیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے، رات کا وقت ہوا، ابن سبا یہودی کے چیلے نکلے. کچھ چیلوں نے حضرت عائشہ کی لشکر کی طرف تیر چلائے، کچھ چیلوں نے حضرت علی کے لشکر کی طرف تیر چلائے. اب جب رات میں سب صحابہ کرام اٹھے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی کے لشکر کی طرف سے تیر آ رہے ہیں اور ادھر والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف سے تیر آ رہے ہیں. اب آپس میں مسلمان گتم گتا ہو گئے. 10,000 یا 13,000 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور ابن سبا یہودی جو چاہتا تھا اس کا مقصد حاصل ہو گیا. صحابہ کرام کا خون بہا اور مسلمانوں کا آپسی اختلاف بڑھا. کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ ساری جنگ ابن سبا یہودی اور اس کے چیلوں کی لگائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں پھر ابن سبا یہودی نے اپنے گندے عقائد کو اور مزید آگے بڑھایا. اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ شیعہ فرقہ جو آگے بڑھا اس کے بہت سارے عوامل تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے درمیان یہ پرچار کرتے تھے کہ حضرت علی پر ظلم ہوا، ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت کو لے کر کے پروپیگنڈا کرتے، ماتم کرتے، آنسو بہاتے اور کہتے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے، حضرت علی کو خلافت جلدی نہیں دلا سکے، حضرت امام حسین کو ہم لوگ نہیں بچا سکے، حضرت امام حسین کے پوتے حضرت زید شہید ہو گئے، ہم ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے. اب ہم کو ایک کام کرنا چاہیے، جن صحابہ کرام نے ان پر ظلم کیا ان کے اوپر لعنت کی جائے، ان کے اوپر تبرہ کیا جائے، ان کے اوپر ملامت کی جائے. اب یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ چلا. حضرت امام زید جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جب یہ جنگ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ میں شیعوں کی ایک بڑی تعداد تھی. ان کے ساتھ میں 30,000 وہ غالی شیعہ تھے جو ماد اللہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی کے اندر خدا حلول کر گیا ہے. ان کے ساتھ میں 13,000 وہ تبذیلی شیعہ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ماد اللہ صحابہ کرام، تبرعی شیعہ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ تبرعی شیعہ جو صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ لعن و طعن کیا کرتے تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو یہ جتنے شیعہ تھے سب بھاگ گئے. تو حضرت امام حسین کے پوتے حضرت زید نے کہا تھا ان شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا، لہذا یہ سب کے سب رافضی ہیں. اسی دن سے انہیں رافضی کہا جانے لگا. اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنے رافضی پائے جاتے ہیں وہ سب صحابہ کو لعنت کرنے والے ہیں، اور ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب ضروریات دین کا انکار کرنے والے مرتد ہیں. اور ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا جو ان کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہو جائے گا. ان کی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان شیعوں کے پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہوئی. اب ان وجوہات کو سمجھے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی تیزی سے آگے بڑھے. حضرت زید جب شہید ہو گئے تو یہ جتنے غالی اور جتنے تبرعی اور تبذیلی شیعہ تھے ان میں سے غالی شیعہ کو چھوڑ کر کے باقی شیعہ ایک ہو گئے اور امام باقر کے ہاتھوں پر زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے غلط عقائد کو پھیلانا شروع کیا. پہلا ان کا طریقہ یہ تھا، پہلے نمبر پر یہ
حضرت علی کی محبت کے بارے میں بات کرتے. ان کو پتا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے نسبت ہو جائے مسلمان اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, مسلمان اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ حضرت علی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اتارتے. اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی سے محبت کون نہ کرے گا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو حضرت علی سے بڑا پیار ہے, حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار ہے, حضرت امام حسن و حسین سے بڑا پیار ہے. اور اہل سنت و جماعت ان مقدس ہستیوں کو اپنے سروں کا تاج اور اپنے لیے بہترین رہبر و رہنما مانتے ہیں. اب حضرت علی کی محبت کا انکار کون کر سکتا تھا؟ تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی کی محبت کو ایک ہتھیار بنایا اور حضرت علی کی محبت کے ذریعے انہوں نے شیعت کو پھیلانا شروع کیا. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کیا کرتے؟ جھوٹی حدیثیں گھڑتے. اور جھوٹی حدیثیں گھڑ کے یہ کہتے کہ جو شیعہ بن جائے گا اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا, جو شیعہ بن جائے گا قیامت کے دن اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اور جو حضرت علی کی محبت میں مر جائے گا چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے لیکن وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اس طرح سے وہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر کے بعض علماء نے فرمایا شیعوں نے باضابطہ طور پر 3 لاکھ حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر کے مسلمانوں کے اندر پھیلا دی. اس طرح انہوں نے, اب ظاہر سی بات ہے جب مسلمان سے کہا جائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا, تو مسلمان تو گردن جھکا دے گا. اور یہ کیا کرتے تھے؟ علماء سے نہیں ملتے تھے بلکہ عوام کے درمیان جھوٹی حدیثیں بیان کرتے, اور جب علماء کو دیکھتے تو کترا کر کے نکل جاتے. اب اس طرح انہوں نے عوام کے اندر شیعہ بننے کی فضیلت کو بیان کیا. پھر تیسرے نمبر پر یہ اہل بیت کے اوپر جھوٹے ظلم کی کہانی بنا کر لوگوں میں پیش کرتے. کہتے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت عمر فاروق نے اور حضرت عثمان غنی نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا. حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو مارا, حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق دبا لیا, حضرت فاطمہ کو رسوا کیا. طرح طرح کی کہانیاں بناتے اور وہ داستانیں بنا کر کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت نکالنے کا کام کرتے. اب ظاہر سی بات ہے جب حدیثوں کے نام پر وہ ایسی کہانیاں بنا کر کے لوگوں کے درمیان عام کریں گے تو لوگوں کا ذہن تو خراب ہوگا ہی. اب اس طرح رفتہ رفتہ صحابہ کرام کی دشمنی لوگوں کے اندر پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام سے لوگ دور ہونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابن سبا اور اس کے ساتھیوں نے معاذ اللہ جب یہ کہا کہ حضرت علی میں خدا حلول کر گیا ہے, حضرت علی کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اگر تم نے اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ نہیں کی. تو حضرت علی کے کہنے پر بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. حضرت علی نے ابن سبا یہودی اور اس کے چیلوں کو بلا کر کے آگ کے اندر جلوا دیا. اور یہ بات صرف اہل سنت نہیں کہتے بلکہ شیعوں کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن سبا یہودی تھا اور ابن سبا سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو معاذ اللہ کافر کہا اور یہ کہا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہونے چاہیے. اور شیعوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا بھی اظہار کیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو یہودیت ہے, یہودیت اور شیعت دونوں ایک ہی ہیں, یعنی شیعہ جو ہے وہ یہودیوں ہی سے نکلے ہیں. یہ باضابطہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا ہے. تو یہ فرقے بڑی تیزی سے اپنی ان چالوں کے ذریعے آگے بڑھتے رہے, لیکن ان کا جو فرقہ سب سے زیادہ پھیلا وہ ہے تبرعی, یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کے اوپر لعنت و ملامت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کے اندر یہ عام ذہن پیدا کر دیا عوام کے اندر کہ معاذ اللہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا, انہوں نے جو ہے حضرت علی پر ظلم کیا, حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا. صحابہ کرام سب کے سب معاذ اللہ ظالم تھے, منافق تھے, کافر تھے معاذ اللہ رب العالمین. اور آج اس زمانے کے اندر شیعوں کے جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں, یہ بات یاد رکھی جائے, شیعوں کے فرقے بہت زیادہ ہیں. 74 فرقوں کو تو باضابطہ علماء نے بڑے بڑے فرقوں کے طور پر گنایا ہے, ورنہ شیعوں کے اگر چھوٹے چھوٹے فرقوں کو دیکھا جائے تو 100 سے زیادہ ان کے اندر فرقے ہیں اور بہت سارے ان کے فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں خود ہندوستان کی سرزمین کے اندر شیعوں کے آپ کو ایسے فرقے ملیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. آپ بوریوں کو دیکھ لیں, یہ شیعوں کا وہ فرقہ ہے جو سارے دوسرے شیعوں سے کٹ کر کے رہتا ہے, اسماعیلی ہیں اور دیگر بہت سارے فرقوں آپ کو ملیں گے. تو عزیزان مکرم
मुकर्रम, इन लोगों ने सहाबा किराम पर मातम के नाम पर जो तबर्रा करना शुरू किया था, आज हजरत अली की मोहब्बत की आड़ के अंदर इस सिलसिले को बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रख दी कि बंबई की सरजमीन पर शीयत, राफजियत बड़ी तेजी से फैल रही है और हजरत अली का नाम ले लेकर के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हजरत अली की मोहब्बत बिलाशुबा एक अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत ही जरूरी है और हजरत अली की मोहब्बत की बरकतें बेशुमार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हजरत अली की मोहब्बत की आड़ के अंदर साहबा इकराम को बुरा भला कहा जाए, साहबा इकराम को तानो तशनी का निशाना बनाया जाए। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग मौलाई हैं, मौला अली वाले हैं। सही मानों में अगर देखा जाए तो लोग मौलाई नहीं है, बल्कि हजरत अली की जो तालीमात थी उसके सरासर खिलाफ है। आप इनके अकाईद पढ़ करके देख लें, ये कुरान पाक को नाकिस समझते हैं और मादअल्लाह इनके वो फिरके भी हैं जो ये कहते हैं कि हजरत अली फरिश्तों से भी अफजल है, हजरत अली अंबिया किराम से भी अफजल है। इस तरह के बेशुमार कुफरी अकाईद इनके अंदर मौजूद हैं। तो खाली मोहब्बत अली का लेबल देख करके इन गुमराह शियों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। ये मौलाई हो ही नहीं सकते। अगर सही मानों के अंदर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही सही मानों के अंदर मौलाई है। हजरत अली से सच्चा प्यार करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है, क्योंकि हजरत अली से सच्चा मोहब्बत करने वाला वही होगा जो उनसे भी मोहब्बत करेगा जिनसे हजरत अली प्यार करते थे। और हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते थे, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करते थे, हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करते थे और दीगर सहाबा से मोहब्बत करते थे। अब अगर कोई हजरत अली की मोहब्बत का दावा करे, इन सहाबा को बुरा भला कहे, तो मौलाई हो ही नहीं सकता। मौलाई वही होगा जो हजरत अली जिन सहाबा से प्यार करते थे उन सहाबा से मोहब्बत का बर्ताव करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सही मानों के अंदर हजरत अली की उन तालीमात के ऊपर कायम व दाइम है। तो आज जिस तरह के राफिजियत हिंदू पाक के अंदर अपने पांव पसार रही है हजरत अली की मोहब्बत का लेबल लगा करके, तो लिहाजा इस जमाने के अंदर अगर कोई अली अली करे और कोई मौला अली के नाम का नारा लगाए, हजरत अली की मोहब्बत का इजहार करे, तो खूब अच्छी तरह से जांच पटक करके आपको जो है वो करीब जाने की जरूरत है। पहले समझ लो ये हजरत अली का नाम क्यों ले रहा है। बहुत सारे इस वक्त शिया जो हजरत अली का नाम लेकर सहाबा किराम की मोहब्बतों को दिल से निकाल करके शिया बनाने की तहरीक चलाए हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ईरान वगैरह बाहर के ममालिक से करोड़ों रुपया हमें यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो मालो दौलत और झूठी हदीसें सुना करके सहाबा के झूठे जो है वो जुल्म के वाकयात बना करके उन्हें शिया बनाया जा सके। लिहाजा बहुत होशियार रहने की जरूरत है। इस्लाम में सबसे पहला फिरका, सबसे पहला फितना जो उठा था ये शिया फिरके के नाम पर था और आज ये फिरका पूरी दुनिया के अंदर अपने पांव पसार करके अहले सुन्नत व जमात को पूरे तौर पर निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा है। लिहाजा ये चंद बातें मैंने आपके हवाले इसलिए कर दी कि बिल्कुल गफलत में न रहें और हजरत अली का नाम सुन करके कहीं गुमराहियत का शिकार न हो जाए। अगर कोई सुन्नी हजरत अली का नाम लेता है तो वाकई वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकतों को हासिल करेगा, वरना तो शिया खुद इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि ये जो शीयत है ये कहां से निकली है, यहूदियत से निकली है। और एक बात आप ये भी देख सकते हैं कि शिया को सबसे ज्यादा अगर दुश्मनी है तो वह अहले सुन्नत व जमात से है। वो यहूदियों को भी जो है वो अपने करीब में आने देते हैं, ईसाइयों को भी करीब आने देते हैं, सबको मिला के रखते हैं, लेकिन अगर दूर रखते हैं तो अहले सुन्नत व जमात को रखते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमारा मुकाबला है तो अहले सुन्नत व जमात से है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों के आने से पहले सिर्फ दो ही जमातें पाई जाती थी, या तो अहले सुन्नत व जमात या फिर शिया। लेकिन बाद में अंग्रेजों की चालों की वजह से फिरकों की तादाद बढ़ गई और शिया तादाद में घट गए। लेकिन अभी इधर चंद सालों से दोबारा शियत बड़ी तेजी के साथ में राफजियत सर उठा रही है। आप हजरात इनसे अपना ईमान बचाएं और इनसे हजरत अली का नाम सुन करके फरेब ना खाएं। और अगर कोई इस तरह की हदीसें बयान करता है उलमाए अहले सुन्नत से पूछे, इसलिए कि शियों ने अपने मजहब को फैलाने के लिए 3 लाख झूठी हदीसें बना करके लोगों में फैला दी हैं और इस बात को खुद शियों ने भी माना है और हमारे अइम्मा ने भी इस बात को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला शियत की फितना से हम अहले ईमान की हिफाजत का सामान फरमाए।